السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہمارا آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب معراج آپ نے ایک طویل خطاب سماعت کیا، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کیوں ہوئی اور معراج کا واقعہ آپ نے سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنی نشانیاں ان کو دکھائی، اپنی علامتیں، اپنی نشانیاں جو ہیں وہ بتائی۔ تو انشاءاللہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مشاہدات ہوئے تھے، اس میں سے کچھ مشاہدات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں شب معراج میں کیے ہیں، وہ بتاؤں گا کہ کیا کیا مشاہدات ہوئے تھے، کیا کیا چیزیں دیکھی تھی۔ جنت، جہنم سب کو دیکھ لیا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ آج جہنم کے اندر اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کا حال جو دیکھا، وہ آپ سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے یاد رہیں کہ ابھی میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ بتاؤ کہ یہ عذاب ان پر کیوں ہو رہا ہے؟ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو کم کرنا چاہتے ہیں، عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں، آپ کے علم کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بغض و حسد ہے، جس کی وجہ سے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر جانتے تو پھر پوچھتے کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو معلوم ہوتا، آپ کہتے ہیں سب کچھ معلوم ہے، ما کان وما یکون کا علم ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں کہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یعنی ہر چیز کے بارے میں کہا گیا کہ ہر چیز ہم نے آپ کو سکھا دی، ہر چیز کا علم ہم نے آپ کو دے دیا، اور اس کے باوجود بھی اگر اعتراض کرے تو یہ نبی سے بغض اور حسد نہیں تو کیا ہے پھر؟ برادران ملت اسلامیہ، تو یاد رہیں، اگر جہاں پر بھی یہ بات آئے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے، جانتے تھے، بسا اوقات پوچھا اس لیے جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی معلومات ہو جائے۔ مثال کے طور پر سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ جانتے ہیں مسئلہ،
لیکن جب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں اس طرح سے، تو جان بوجھ کر عالم دین سے، مفتیان کرام سے وہ سوال سب کے سامنے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ خود جان رہا ہوتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، لیکن مفتیان کرام سے اس لیے پوچھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے۔ اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے، حدیث جبرائیل جس کا واضح ثبوت ہے، جسے امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث جبرائیل جسے کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور میرے آقا سے 3 سوالات کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور جب وہ چلے گئے، حدیث بڑی طویل ہے، انشاءاللہ اگر رمضان المبارک میں موقع ملا تو پھر اس حدیث کو بھی بیان کروں گا۔ لیکن جب آقا علیہ السلام سے حضرت جبرائیل رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے پہچانا نہیں تھا کہ کون ہے، تو آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یعنی وہ خود تو جانتے تھے، مطلب تو یہی ہوا نا، پوچھ رہے آقا سے، لیکن وہ خود جانتے تھے، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سوال اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو۔ آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، لیکن جبرائیل سے اس لیے پوچھا تاکہ امت تک یہ بات پہنچے اور امت عذاب سے ڈرے اور پھر جہنم کا خوف امت کے دل میں پیدا ہو اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اس لیے یہ سوال ہوا ہے، ورنہ ہرگز یہ معنی نہ لیا جائے کہ آقا نہیں جانتے تھے اس لیے پوچھا ہے۔ بہرحال میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ میں جہنم کی جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام کو جہنم کی جھلکیاں دکھائی گئی۔ میرے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا ایسے لوگوں کے پاس، ایسے لوگوں کے قریب سے، جو لوگ، جن لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے، اللہ اکبر، اور ان کے ہاتھوں میں آگ کا گولا تھا، اور وہ آگ کا گولا کھاتے تھے، پھر دوسرا گولا ہاتھ میں آتا تھا، پھر کھاتے تھے، اور جیسے ہی آگ کا گولا پیٹ میں جاتا تھا پشت کے مقام سے باہر آ جاتا تھا۔ آسان نہ سمجھو مسلمانوں اس چیز کو، سہل نہ جانو اس چیز کو۔ اگر تھوڑا سا گرم لقمہ زبان پر آ جائے، تھوڑی سی گرم چائے زبان پر لگ جائے، پورا دن جو ہے زبان پر ہم زبان کو گھستے ہیں اپنے منہ کے اندر اور اس چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ جہنم کی آگ کا گولا اسے کھا رہے ہیں اور پشت کے مقام سے نکل رہا ہے، یعنی وہ پیٹ میں جا کر پھر پشت کے مقام سے نکل رہا ہے۔ اب سوچو کہ کتنا سخت عذاب ہو رہا ہوگا ان لوگوں کو۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کے اندر مبتلا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کرتے ہوگے، جو امانت میں خیانت کرتے ہوگے، وہ لوگ ہیں جن کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم کتنی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، ذرا غور کریں۔ اگر کوئی قرضہ لیتا ہے اور واپس نہ کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی رقم رکھوا دی اور پھر اس کو اپنے مطلب کے لیے یوز کرے بغیر اس کی اجازت کے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یہ چیز عام ہوتے جا رہی ہے ہمارے درمیان۔ اور ایک بات اور یاد رہے، قرآن فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو اگر تم جانتے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ کا شان نزول اگر آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت ابو لبابہ کی توبہ کا واقعہ کبھی پڑھ لینا کتابوں کے اندر، واقعہ بڑا طویل ہے، وقت نہیں ہے کہ اس واقعے کو بیان کیا جائے۔ صرف ایک راز کی بات تھی، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آقا علیہ السلام نے راز کی بات بتائی تھی، وہ راز کی بات جو ہے وہ غیروں تک پہنچ گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، اور حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا اور اس وقت تک نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف نہ فرمایا۔
برادران ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آپ سے راز کی بات کہتا ہے، کوئی اپنی بات کوئی آپ کے پاس امانت رکھتا ہے، تو یہ بات بھی آپ کے پاس امانت ہے، وہ دوسرے تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ یعنی باتوں کی بھی امانت ضروری ہے، رازوں کی بھی امانت ضروری ہے، یہ بھی آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ فوراً بس ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کسی کی کوئی بات ہم تک پہنچے اور ہم دوسرے تک پہنچا دے، اس کو ہم دوسروں کو بتا دیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ منافق جو ہوگا اس کے اندر 3 علامتیں ضرور پائی جائے گی۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ منافق کی پہلی علامت جب گفتگو کرے گا جھوٹ بولے گا۔ دوسری علامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وقت پر وہ پوری چیز کبھی نہیں کرے گا۔ جب کہاں وقت دے گا تو وقت پر پورا کبھی نہیں کرے گا، وعدہ خلافی ہی کرے گا۔ دوسری چیز اور تیسری چیز یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ تینوں باتوں میں سے ہمارے اندر کون سی بات نہیں ہے۔ کہ آج ہم وعدہ خلافی نہیں کر رہے ہیں، کہ آج ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، کہ آج ہم امانت میں خیانت نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ تینوں علامتیں ہمارے اندر موجود ہے تو پھر منافق کی علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ یاد رکھنا۔ اور منافقین کے تعلق سے قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا۔ سب سے نیچے جہنم کے اگر کوئی رہے گا تو منافق رہے گا۔ اور آج ہم مسلمان اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے خصلتیں ساری منافقین والی بھری ہوئی ہے ہمارے اندر۔ تو یاد رہے کہ ہرگز کبھی امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آگے گزرے اور آگے بڑھیں تو کیا دیکھتے اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ جو ہیں بڑے ہو گئے ہیں، پیٹ بڑھ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے پیٹ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ایک ایک کمرہ ایک ایک روم جو ہوتا ہے اتنے بڑے پیٹ ہو گئے ہیں، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں جو اندر سے ڈنک مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیسا عذاب ہوگا؟ جہنم کا عذاب الگ، جہنم میں ہونا الگ، اور جہنم کے اندر یہ عذاب کے پیٹ کمرے کی طرح بڑھ گئے ہیں اور اس میں سانپ اور بچھو ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھوری کرتے ہیں، جو سودی کاروبار کرتے ہیں، رقم دیتے ہیں اور پھر اس کے بدلے اس سے منافع لیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن کہتا ہے یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا نا تو ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ ایسے چل رہے ہوگے، کیونکہ پیٹ جو ہے ایک ایک کمرے کے برابر ہوگا۔ اگر تھوڑا سا کسی کا پیٹ بھر جائے تو آپ اس کو دیکھو چلتے نہیں آتا ہے، اس کو وہ چل نہیں پاتا ہے، ڈھول ڈھول کر چلتا ہے۔ تو اتنا بڑا اگر پیٹ ہو جائے تو اس کا چلنا کتنا مشکل ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے کہ وہ ایسے چلتے ہوئے آئیں گے ایسا لگے گا کسی شیطان نے اس کو مس کر دیا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے بدن میں جنات آتا ہے تو کیسا ڈول ڈول کر چلتا ہے، کہتا ہے کہ اس طرح سے وہ ڈول ڈول کر آ رہا ہوگا، ایسا لگے گا کسی شیطان نے اس کو مس کر دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہو گئے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو سود خوری کرتے ہیں۔ یہ وبا آج ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، ایسی پھیل گئی ہے کہ ہم سودی کاروبار کے اندر ایسے ملوث ہو گئے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود کا کاروبار ہو رہا ہے، انہیں علم ہی نہیں اس بات کا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے، میرے پاس آتے ہیں کہ حضرت پیسے ڈوب گئے ہیں اب نکالنا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیسے دیے تھے، تو وہ معاملہ وہ سودی کاروبار والا رہتا ہے۔ 1,00,000 2,00,000 روپے آئے کسی کے پاس، 5,00,000 روپے آئے تو پھر فوراً کوئی نہ کوئی آپ کے پاس آ جائے گا اور آئے گا، کہیں گا کہ 5,00,000 روپے دے، میں ہر مہینے تجھے 20,000 روپے دیتا ہوں، ہر مہینے 15,000 روپے دیتا ہوں۔ اور ہماری قوم تو ہے سستڑ، کام تو ہوتا نہیں ہے، محنت تو ہوتی نہیں ہے، پھر کیا کرتی ہے وہ 5,00,000 لے جا کے اس کے پاس دے دیتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے آپ ہی کی رقم سے 15,000 روپے واپس کر دیتا ہے، اور 5-7 مہینے کے بعد وہ آپ کی رقم لے کر بھاگ جاتا ہے۔ یہی تو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟
سب کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں لیتے. یہ سود ہے، سود، یہ سود ہے. آپ اگر کوئی رقم دے کر اس سے منافع لے رہے ہو تو یہ سود ہے. برادران ملت اسلامیہ، لوگ کہتے ہیں ہم نے پیسے دیے تھے، تو پیسے دے کر فکس اماؤنٹ لینا یہ کہاں سے جائز تھا؟ کس مولانا سے آپ نے مسئلہ پوچھا تھا؟ آپ کو اس مسئلے کا علم ہونا ضروری ہے. آپ اگر کسی کے ساتھ شرکت کرنا چاہتے ہیں، بزنس میں پارٹنر بننا چاہتے ہو، تو یاد رکھو فکس اماؤنٹ آپ نہیں لے سکتے ہو. اس کے لیے شرائط ہے. اس کا مطلب اس کا یہ ہے، اس کے شرائط یہ ہیں کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہو کہ اگر کسی کو کوئی رقم دی آپ نے تو پھر اس کا جو پروفٹ ہوگا، اس کا جو نفع ہوگا، اس نفع کے اندر پرسنٹیج مقرر کر دو. یعنی اتنا پرسنٹ مجھے ملے گا اور اتنا پرسنٹ تو لے گا. 60% میں لوں گا، 40 تو لے گا، 70 تو لے گا. جو بھی آپ کے درمیان معاہدہ ہوگا، یہ پرسنٹیج کے حساب سے اگر آپ دیتے ہو تو یہ جائز ہے. یعنی یہ فکس رقم نہیں آئے گی. اگر اس کا منافع اگر زیادہ ہو گیا، 1 لاکھ روپے کا نفع ہوا تو آپ کو 50,000 ملے گے اگر 50-50 کا ہے تو، اور اگر 20,000 کا ہی ہوا ہے تو 10,000 ملنا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت ساری کمپنیاں بھی آئی ایسی، آپ نے دیکھا ہیرا گولڈ کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی قوم کے پیسے تھے تو ہماری مسلمان قوم کے پیسے تھے، ہمارے لوگوں کے پیسے تھے. اس کے اندر ہماری قوم کے اتنے پیسے ڈبائے گئے ہیں اور لوگ خوشی خوشی لے رہے تھے اس سے سود. فکس اماؤنٹ کہتے نہیں، فکس نہیں دیتے. کبھی 100، کبھی 1000 زیادہ، 1000 نے 100 زیادہ ملتے تھے، کبھی 200 زیادہ ملتے تھے. فکس ہی تو ہوا. یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل نہیں ملنا چاہیے، اور کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ زیادہ بھی ملنا چاہیے، ڈبل بھی ملنا چاہیے. وہ 100-200 روپے میں گھما کر آپ کو بیوقوف بنا رہے تھے وہ لوگ. برادران ملت اسلامیہ، ہرگز نہیں فکس اماؤنٹ اگر ایسی جگہ سے جہاں آپ پیسہ لگا کے آپ کو دیتے ہیں کوئی، تو یہ بے نہیں ہے. اس کو منافع نہیں کہا جائے گا، اس کو سود کہا جائے گا. اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھا میں نے کہ جہنم کے اندر ان کے پیٹوں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے سانپ اور بچھوؤں کی شکل میں. بند کر دو یہ سب کاروبار. اور یاد رکھیں، جب تک کہ آپ کے سامنے میں بہت اچھے مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ اپنی محنت کی کمائی کو بیکار نہ کریں. میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوں، میں آپ کو اچھی بات بتانے لگا ہوں کہ محنت اور مزدوری کر کے آپ پیسے جمع کرتے ہو اور اس کو یوں بیکار نہ کرو. ایسے لوگ اس دنیا کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں پر جنت دکھائیں گے اور آپ سے آپ کا پیسہ لیں گے. کچھ دن تو آپ کے پیسے ہی سے آپ کو واپس کریں گے 10,000 15,000 کر کے، اور پھر بعد میں لے کر بھاگ جائیں گے، کہیں گے نقصان ہوا. برادران ملت اسلامیہ، تو ایسے لوگوں سے بچو. ہرگز نہیں. آپ کے سامنے پورا بزنس ہونا چاہیے، اس کے سارے معاملات آپ کے سامنے ہونا چاہیے. روز کا منافع کتنا ملتا ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اور پھر ایسی جگہ پر اعتماد کے ساتھ، اعتماد والے آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ پرسنٹیج کے حساب سے آپ پیسے لگا سکتے ہو. فکس اماؤنٹ آپ نہیں لے سکتے ہو. فکس اماؤنٹ لوگے تو یہ رشوت، یہ سود کہلائے گا. اور سود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وحرم الربا، اللہ وأحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. آپ اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ پہنچا رہے ہو، اور ایک لقمہ اگر کوئی حرام کا اپنے پیٹ میں پہنچاتا ہے تو 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا. برادران ملت اسلامیہ، تو یہ بات یاد رہے کہ سودی کاروبار نہ کیا جائے، بلکہ کرنا ہے تو جائز کاروبار کیا جائے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی نئے ایڈورٹائز آ رہے، پتہ نہیں روز دیکھ رہا ہو فیس بک پر اور یوٹیوب پر، اس کے اندر بتایا جاتا ہے رمی کھیلی جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ چیز جو ہے یہ جگاڑ نہیں تو کیا ہے؟ پہلے لوگ پتے کھیلتے تھے سامنے لوگوں کو تو لوگ برا سمجھتے تھے، لڑکیاں نہیں دیتے تھے اس کو، اور کہتے تھے کہ فلاں پتے کھیلتا ہے، اس کو کیسے بچی دیں گے اپنی. یہ حال تھا پہلے. اور آج ہر گھر کے اندر موبائل کے اندر جوا کھیلا جا رہا ہے، اور باپ کو بھی معلوم ہے بیٹا جوا کھیل رہا ہے، بیٹے کو بھی معلوم ہے باپ جوا کھیل رہا ہے. کوئی کسی کو منع کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو اس بات کے لیے بتانے کے لیے تیار نہیں کہ یہ گناہ ہے اور اس سے بچو. کیا لالچ بھر گئی ہے دل کے اندر برادران ملت اسلامیہ، اور پھر لالچ کے اندر پیسے ہارتے جاتے ہو. اس زمانے میں جو ہے پتے سے جوا کھیلا جاتا تھا تو اس کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن آج جوا اتنا عام ہو گیا ہے، اور نیٹ کے ذریعے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے سامنے جوا آ گیا ہے، اور آپ اس کی لالچ میں جا کر ہر نوجوان مجھے پتا چل رہا ہے کہ جوا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر موبائل دیا ہے اپنے بچوں کو
تو موبائل کی حفاظت کرو اور موبائل کے اندر دیکھو کہ آپ کا بچہ کہیں غلط روش پہ تو نہیں ہے۔ موبائل کا پاسورڈ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ باپ ہے تو۔ اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی ہمیت ہے، ذرہ برابر بھی شرمندگی ہے آپ کے اندر، تو پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے قیمتی موبائل تو دے دیا ہے، لیکن اس کا پاسورڈ صرف بچے کے پاس یا بچی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے، اور آپ کو یہ پورا اختیار ہونا چاہیے کہ جب وہ موبائل آپ ہاتھ میں اٹھا لیں اور چیک کر لیں، جب آپ اپنے بچوں کو موبائل دو۔ ورنہ موبائل سے بڑھ کر برائی آج کی تاریخ میں اور کوئی نہیں ہے، موبائل سے بڑھ کر جرم آج کی تاریخ میں کوئی نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اپنے آپ کو جوا سے بھی بچاؤ۔ بہت سارے مشاہدات تھے، وقت اجازت نہیں دیتا، پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو پھر انہی مشاہدات پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔